بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ انکل اجمل عرصے سے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ جب ان کے بیٹے کو نوکری ملی تو ماں نے شادی کی رٹ لگا دی۔ یتیم بھتیجی موجود تھی، سو گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی۔ چٹ منگنی کی بھی ضرورت نہ پڑی، البتہ پٹ بیاہ ہو گیا اور 20 برس کی عمر میں خیر سے سالار دلہن والے ہو گئے۔ جب ان کا بیاہ ہوا، پڑوسی ہونے کے ناطے ہم بھی گئے تھے۔ ان دنوں میں 9 سال کی تھی۔ دلہن اچھی تھی، ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی۔ میں ان کو آپا سدرا بلاتی تھی۔ یہ چھوٹی تھیں کہ والدین وفات پا گئے۔ سالار کے والد ان کو گھر لے آئے۔ یہ انہی انکل کے گھر پلی بڑھی۔ جب 17 سال کی ہوئی تو سالار کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ میں نے میٹرک کر لیا، تب تک 6 برس میں آپا سدرا 6 بچوں کی ماں بن گئیں۔ 4 بچے تو نارمل ہو گئے مگر 2 بعد میں جڑواں۔ یوں گھر میں ان کے رونق کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ آپا بچوں میں کھو گئیں۔ ان کی زندگی میں کوئی خاص حسن نہیں تھا اور اس کا ان کو شعور بھی نہ تھا۔ ادھر سالار بھی سپاٹ سی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ذہن میں جیون ساتھی کا آئیڈیل بننے بھی نہ پایا تھا کہ انہی کے گھر میں پرورش پانے والی ان کی کزن بیوی بن گئی۔ شروع کے 2 سال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سالار کی توجہ ماند پڑ گئی اور وہ دوست احباب میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ گھر میں گھرداری چلتی رہی اور باہر دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، سیر و تفریح۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ اس روٹین میں ہر سال بچوں کا بھی اضافہ ہوتا رہا۔ 4 بار ان کے ہاں جڑواں بچے ہوئے۔ قدرت کے راز قدرت ہی جانے، تاہم اتنے سارے بچوں کے نصیب سے ان کی ترقی بھی جلد جلد ہوتی گئی اور رزق میں بھی اللہ نے بہت برکت ڈال دی۔ اب انہوں نے ایک جنرل اسٹور بھی کھول کر سدرا کے بھائی کے سپرد کر دیا، جو بہن کے ساتھ انہی کے گھر پلا تھا اور اب بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسٹور بہت اچھی طرح سنبھالا اور ادھر سے بھی رزق کا بابرکت دروازہ کھل گیا۔ جب شادی کو 25 برس گزر گئے تو یہ 20 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ اس بات کا شاید کسی کو یقین نہ آئے کہ ایک ہی بیوی سے 20 بچے، مگر کبھی کبھی انہونیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب سالار صاحب 40 کے ہو رہے تھے۔ یہی عمر دراصل سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنے والی ہوتی ہے۔ اب زندگی کے سنگ میل پر ان کو احساس ہو چلا تھا کہ دراصل وہ ایک خالی خولی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیوی جسمانی تقاضوں کی امین ضرور تھی مگر روحانی مسرتوں کا سبب نہ بن سکی تھی، اور اب تو کبھی کبھی شدت سے یہ چاہ ہوتی کہ اے کاش کوئی ایسی لڑکی ہم سفر بن جائے جس کے ساتھ وقت بسر کر کے ان کو روحانی خوشی بھی حاصل ہو۔ اتفاق سے میرے شوہر اقبال کی سالار سے دوستی تھی۔ وہ دل کا حال اقبال سے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نوکری چھوڑ کر میرے میاں کے ساتھ شراکت کر لی تھی۔ اقبال سپیئر پارٹس کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے سرمایہ لگایا، دونوں کے مقدر کے ستارے ایسے موافق نکلے کہ 4 گنا زیادہ منافع ہونے لگا، اور دیکھتے دیکھتے خوشحالی نے اقبال اور سالار دونوں کے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ جن دنوں سالار کے گھر 20واں بچہ ہوا، وہ مالی طور پر مستحکم ہو چکے تھے۔ گاڑی تھی، اچھا مکان تھا، کافی بینک بیلنس تھا۔ 20ویں بچے پر خاندان کے کچھ لوگوں نے آ کر سدرا سے کہا کہ اگر 20 بچے ایک عورت سے پیدا ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرانا پڑتا ہے۔ سدرا نے جب یہ بات شوہر کو بتائی تو سالار نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا، مگر آپا سدرا کے دماغ میں اگر کوئی بات بیٹھ جاتی تو پھر مشکل سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر اپنے شوہر کے پیچھے پڑ گئیں کہ دوبارہ نکاح کا بندوبست کرو ورنہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ جب بیوی نے کئی بار یہ بات دہرائی تو سالار بھی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ اپنے شہر کے مولویوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ بہتر ہے نکاح دوبارہ پڑھوا لو، اس میں حرج کیا ہے۔ خیر، سالار نے سوچا کہ دوبارہ نکاح میں کوئی حرج نہیں، چلو اس کا اہتمام کر ہی لیتا ہوں، کم از کم اس طرح میری بیوی تو مطمئن ہو جائے گی۔ اپنی فرما بردار بیوی کو راضی رکھنا بھی تو نیکی کا کام ہے۔ سالار صاحب جب دوبارہ نکاح پڑھوانے کا اہتمام کر رہے تھے، انہی دنوں اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ انہوں نے اقبال سے کہا، یار اگر دوبارہ نکاح ہونا ہی ہے تو دلہن وہی پرانی کیوں؟ اس کی جگہ گھونگھٹ میں نیا، نو عمر اور خوبصورت مکھڑا نظر آ جائے تو کیا برا ہے؟ مگر یہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ جوان اولاد کی موجودگی میں کسی لڑکی کو دوسری بیوی بنانے پر راضی کرنا خواب کی باتیں معلوم ہوتی تھیں۔ اقبال جانتے تھے کہ سالار ایک شریف آدمی ہیں۔ ان کا بیوی کے سوا کسی اور عورت سے تعلق بھی نہیں رہا تھا،
اور نہ کسی لڑکی سے کسی قسم کا واسطہ یا معاشقہ تھا۔ ان کی بڑی لڑکی کو انہی دنوں ایک استانی گھر پر پڑھانے آیا کرتی تھی۔ چہرے میرے سے پرکشش، 20 سال عمر اور کافی غریب گھرانے کی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے نیک چلن اور شریف نظر آتی تھی۔ اس کا نام امینہ تھا اور بقول سالار کے جب وہ گھر آتی تو اس کے آنے سے ایک خوشگواری سی محسوس کرتے تھے۔ وہ جب بھی کبھی دکان سے گھر چکر لگانے جاتے، یہ وہی وقت ہوتا جب امینہ ان کی لڑکی کو پڑھانے کے لیے موجود ہوتی۔ سالار کو دراصل یہ استانی لاشعوری طور پر بھا چکی تھی، مگر شرافت کا خول بھی ان پر خاصا دبیز تھا کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت کا خود سے بھی اعتراف نہیں کیا کہ وہ امینہ کو پسند کرتے ہیں۔ جب دوبارہ نکاح کی بات ہونے لگی تو دل نے سوال کیا، دوبارہ نکاح بھی اسی پرانی گھسی پٹی اور بے کیف عورت سے ہوگا؟ دل کی باتیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا مگر سالار صاحب اقبال کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک روز ٹھیک اس وقت گھر سے نکلے جب امینہ ان کی لڑکی کو پڑھا کر جا رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی اس کے پاس جا کر روک لی اور کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ سالار پر اعتبار کرتی تھی کیونکہ ان کی بیٹی کی استانی تھی اور کئی برسوں سے اس بچی کو ٹیوشن پڑھانے آ رہی تھی۔ اس دوران کبھی انہوں نے اس پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ وہ بلا جھجک ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے جب اسے اس کے گھر پر اتارا تو امینہ نے اخلاقاً کہا، انکل آئیے، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ وہ تو یہی چاہ رہے تھے۔ جھٹ گاڑی سے اترے اور امینہ کے مکان میں چلے گئے۔ گھر کیا تھا، ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا تھا۔ ایک کوارٹر جس کی چھتیں بھی ٹین کی تھیں، دیواروں کا پلستر جھڑ رہا تھا اور چھت میں ننھے منھے شگاف تھے۔ یقیناً چھت بارش کو نہ روک پاتی ہوگی۔ گھر میں کچھ معمولی سا سامان تھا، ایک بیوہ ماں، 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی جو میٹرک کا امتحان دے چکا تھا اور اب آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکتا تھا۔ گھر کے حالات سن کر اور ایک پیالی چائے پی کر سالار نے خود سے اقرار کر لیا کہ وہ غلط جگہ نہیں آئے۔ انہوں نے امینہ کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اس کی ماں سے بات چھیڑی۔ امینہ کی ماں سالار کی بات سن کر حیران اور ہکا بکا رہ گئی۔ اس کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا کہ اتنے بچوں والا باپ اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ لیکن جب سالار نے اس مفلسی کی ماری کو ایک مکان امینہ کے نام لکھ دینے کا وعدہ کیا جس میں وہ اور اس کے بچے تا حیات رہ سکتے ہیں، ساتھ اس کے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی تو وہ بڑی بھی رو پڑی۔ بولی، ٹھیک ہے، مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مستقبل کی خاطر میں یہ رشتہ کرنے پر تیار ہوں۔ یہ تو بتائیے کہ شادی ہوگی کیسے؟ تب سالار نے بتایا کہ میں اپنی پہلی بیوی سے دوسرے نکاح کی تقریب کرنے والا ہوں۔ اسی دن پہلی بیوی کے ساتھ تجدید نکاح سے پہلے میں تمہارے گھر پر آؤں گا۔ تم امینہ کو دلہن بنا رکھنا۔ گواہ اور مولوی بھی میں ہی لاؤں گا۔ تم نے کوئی زحمت نہیں کرنی۔ میرا اصل نکاح یہاں تمہاری لڑکی سے ہوگا اور تجدید نکاح گھر پر، جس میں رشتہ دار بھی آ سکیں گے۔ اس طرح ایک پنتھ 2 کاج ہو جائیں گے۔ سالار نے امینہ کی امی کو اسی وقت 50,000 روپے بھی دیے کہ یہ شادی کے جوڑے کے لیے رکھو اور زیور میں خود لے کر آؤں گا۔ امینہ کے گھر سے نکل کر سالار کافی خوش اور مسرور تھے۔ محبت کا چکر بھی نہ چلانا پڑا، نہ ہی بار بار محبوب کے در پر جانا پڑا اور نہ اس کی والدہ سے منت سماجت کرنا پڑی۔ افلاس کی ماری بیوہ کو بغیر منت کے منا لیا۔ صرف ضرورت مندوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی اور امینہ کا رشتہ چٹکی بجاتے مل گیا۔ جس روز دوبارہ نکاح کی تقریب ہونا تھی اسے 4 دن قبل قریبی عزیزوں اور محلے داروں کو خبر کی گئی کہ میں مسمی سالار خان ولد اجمل خان کا تجدید نکاح بوجہ حد کثرت اولاد 20 بچوں کے باعث زوجہ محترمہ سدرہ بیگم ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا اب میں تجدید نکاح کی تقریب منعقد کروا رہا ہوں، جس میں دوبارہ سہرا باندھوں گا اور میری بیگم دوبارہ دلہن بنے گی۔ آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ سدرہ آپا نے مقررہ دن اپنا 20 سال پرانا نکاح کا جوڑا جو انہوں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا دوبارہ زیب تن کیا۔ سالار بھی سہرا باندھ چکے تھے کہ اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے مولوی صاحب کو لانے کا کہہ کر محفل سے غائب ہو گئے۔ امینہ کے گھر پر ان کے صرف 4-5 قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ خاموشی سے نکاح ہوا اور وہ دوسرے دن آنے کا کہہ کر نئی دلہن کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر اپنے نکاح کی تقریب میں آ گئے۔ دوسری دلہن کا شوق سالار صاحب کو کافی مہنگا پڑا، کیونکہ جب پہلی بیوی کو ان کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ یہی نہیں، ان کے 20 بچوں کی ساری پلٹن بھی ماں کی ہم نوا بن گئی کہ ایک وقت میں 2 عورتوں سے نکاح ہوا ہی نہیں۔
نکاح تو صرف اسی سے ہوا جس کے ساتھ اس روز پہلے جا کر نکاح کے کلمات پڑھے، بلکہ آپا سدرا نے شور مچا دیا کہ ان کا نکاح جو ٹوٹ گیا تھا ابھی تک ٹوٹا ہوا ہی ہے، اور اب اس کو جوڑنے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ سالار میاں نئی نویلی دلہن امینہ سے نکاح پڑھوا چکے ہیں۔ آپا سدرا جیت گئیں کہ ان کی پارٹی بہت مضبوط تھی، سارے بچے ان کے ساتھ تھے، اور چھوٹے دو ناسمجھ طفلان کے سوا باقی سب کے سب باپ کے خلاف سینہ سپر ہو گئے تھے۔ ان کو پسپا ہونا ہی تھا، سو وہ گھر سے نکال دیے گئے، اور پہلی بیگم نے ان کو مزید شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناچار منہ لٹکائے اپنی دوسری دلہن کے پاس بوریا بستر لے کر آنا پڑا۔ اچھا سا مکان خریدا، اس میں نیا فرنیچر ڈلوایا، کپڑے جوتے وغیرہ بھی نئے خریدے، کیونکہ اب ان کا داخلہ اپنے اصل گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ اب تک ان کے والدین حیات تھے، مگر وہ بھی بڑی بہو کے ساتھ تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے تمام رشتہ دار برادری آپا کے ہمراہ تھی۔ آپا سدرا بہت کٹھور نکلیں۔ انہوں نے دوبارہ شوہر کو نہ تو شوہر مانا اور نہ صلح قبول کی، البتہ وہ ان سے 20 بچوں کا خرچہ باقاعدگی سے ہر ماہ ٹھوک بجا کر لیتی تھیں۔ اس واقعے کو کافی برس گزر گئے ہیں۔ خدا کی کرنی کہ امینہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی۔ دونوں میاں بیوی اب بھی ساتھ رہتے ہیں، مگر بقول سالار مجھے آج بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ میرے بچے مجھے برا سمجھتے ہیں اور مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ امینہ ہر لحاظ سے اچھی ہے، وہ سالار کا بہت خیال رکھتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، سلیقہ شعار ہے۔ ماں ان کے ساتھ رہتی ہے۔ بھائی کو پڑھنے کے لیے سالار نے بیرون ملک بھجوا دیا اور چھوٹی بہنوں کی شادیاں کرا دیں۔ یہ فرائض اور وعدے بھی انہوں نے پورے کیے۔ ان کو ان کی آئیڈیل جیسی بیوی بھی امینہ کی صورت میں مل گئی، مگر دل کو سکون نہیں ہے۔ جب مجھے اور اقبال کو سالار اور امینہ نے اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، جس کا جواب سالار صاحب نے یہ دیا کہ نئی بیوی بے شک میرے آئیڈیل کے مطابق ہے، مگر پرانی رفیقہ حیات سے بچھڑ کر بھی میں افسردہ رہتا ہوں کہ وہ بھی میری تابع دار، وفادار، نیک اور سلیقہ شعار تھی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب یہ سوچتا ہوں کہ وہ دوسری شادی کی وجہ سے مجھ سے بچھڑ گئی تو دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ مرد دراصل دوسری شادی سکون کے لیے کرتا ہے، مگر میرا تجربہ مختلف رہا۔ اگر میری پہلی بیوی دوسری بیوی کو قبول کر لیتی تو شاید مجھے سکون مل جاتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔